سب سے بڑے عاشق اس امت کے، حضور علیہ السلام کی اس امت میں جو سب سے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت رسول، جانشین رسول، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ گزری۔ تو پہلے تھوڑی سی گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو بہت سی تاریخیں یاد ہیں اور یاد رہنا چاہیے۔ یقیناً ہمیں غوث پاک کی 11ویں یاد ہے، ہمیں غریب نواز کی 6ٹی یاد ہے، ہمیں مخدوم سمنا کی 28ویں یاد ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیر کی تاریخ یاد کر رکھی ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ ساری تاریخیں مجھے بھی یاد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ ان تاریخوں کو یاد رکھیں۔ لیکن یہ شکوہ میں اہل سنن سے کرنے کا حقدار ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ ہم نے غلاموں کی تاریخ تو یاد رکھی ہے۔ یقیناً غوث پاک غلام ہیں ان آقاؤں کے، غریب نواز غلام ہیں ان آقاؤں کے، مخدوم سمنا غلام ہیں ان آقاؤں کے، محبوب الہی غلام ہیں ان آقاؤں کے۔ کون آقاؤں کے؟ انہی آقاؤں کے جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بھی خاص طور پر جو 4 یار ہیں، ان 4 یاروں کی غلامی جو ہے وہ ہر ولی نے کی ہے، ہر قطب نے کی ہے، ہر ابدال نے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس مجمع میں ہاتھ اٹھوائے جائے کہ بتاؤ 11ویں منانے والوں آج کس کے گھر میں قرآن خوانی ہوئی اور کس کے گھر میں فاتحہ ہوئی، تو شاید ہی چند ہاتھ اٹھیں گے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم لوگوں سے رہی کہ ہم نے اپنے آقاؤں کا وہ تعارف نہیں کروایا۔ اللہ اکبر، جو تعارف کروانے کے وہ حقدار تھے۔ آپ جانتے ہیں حضور کے اصحاب کی قربانیاں کیا ہے، حضور کے صحابہ کی قربانیاں کیا ہے، ہر صحابی کی قربانی اس ایک محفل میں بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جس کے وصال کا دن گزرا ہے وہ صدیق اکبر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مال ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ غور فرمائیں میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جس نے اسلام پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میرے ابو بکر کو میری طرف سے اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ اللہ اکبر، 4 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور مردوں میں آزاد مردوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 لوگ جو ہیں سب سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے اہل سنت میں ہم چاروں کو ایمان لانے میں اس طرح پہلا مانتے ہیں۔ عورتوں میں پہلی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردوں میں آزاد مردوں میں صدیق اکبر ہیں، بچوں میں مولا علی ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ اولین ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ لیکن اب آئیے میں آپ کو بتاؤں صدیق اکبر کی قربانی کیا ہے۔
آج عشق رسول کی بات ہم بھی کرتے ہیں، محبت رسول کی بات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے سب سے پہلے عظمت رسالت پر جس نے خطاب کیا ہے، سب سے پہلے فضائل مصطفیٰ پر جس نے خطاب کیا ہے، اس خطیب کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے، رسول اللہ کی عظمت بیان کرو تو لوگ نذرانہ بھی دیتے ہیں، لوگ پھول بھی برساتے ہیں، لوگ اچھے کھانے بھی کھلاتے ہیں، لوگ اچھے کپڑے بھی نظر کرتے ہیں۔ جب آج حضور کے نام پر لوگوں کو ٹکڑے مل رہے ہیں تو حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اس دن رسول اللہ کی عظمت بیان کی تھی جب صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کو کعبۃ اللہ کے دیوار کے سائے میں کھڑے کر کے اصحاب کے مجمع میں اللہ اکبر مکے کے کافروں کو مخاطب کر کے کہا تھا، لوگوں یہ خاتم النبیین ہے، یہ قائد المرسلین ہے، یہ سید العالمین ہے، اور یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان سے دشمنی کرتے ہو۔ تو صدیق اکبر کو بدلے میں کیا ملا تھا؟ صدیق اکبر کو پلٹ کر کیا ملا تھا؟ آج عظمت رسالت بیان کرنے والوں پر لوگ پھول برساتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ با وفا ہیں، وہ با وفا یار ہیں میرے آقا کے، کہ جب انہوں نے حضور کی عظمت بیان کی تھی تو چاروں طرف سے مکے کے مشرکین ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے تھے اور اتنا مارا تھا کہ صدیق اکبر مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے تھے۔ جب ابو بکر صدیق زمین پہ گر پڑے اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے رحم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پتھر کی زمین پہ رہتے تھے، پتھر کی زمین پہ رہتے رہتے ان کے دل بھی پتھر کے ہو گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، ان کے معبودان باطل بھی پتھر کے تھے۔ پتھر اور صرف پتھروں کی دنیا وہ جانتے تھے، اتنے سخت ہو گئے تھے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ اندازہ تو کریں صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے صدیق اکبر کو مردہ سمجھ کر وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے ابو بکر مر چکے ہیں، ابو بکر کی روح نکل چکی ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مکے کے ظالم ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے ہیں، انہوں نے حلقہ بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کو نکال لے گئے اور صدیق اکبر کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہجوم اتنا بڑا تھا کہ کامیابی نہ مل سکی۔ اب صدیق اکبر کے خاندان والے ابو بکر صدیق کو ان کے گھر اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں اور صدیق اکبر کو اٹھا کے لے جانے کے بعد ایک بستر پہ لٹا دیتے ہیں، پورا خاندان کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن خاندانی عصبیت کی وجہ سے، برادری عصبیت کی وجہ سے وہ ابو بکر صدیق کے سرانے کھڑے تھے۔ اگر ہوش آ جائے تو ہم پوچھیں گے ابو بکر سے کہ ان کا کیا کریں، جنہوں نے آپ کو مارا ہے، جنہوں نے آپ کو پیٹا ہے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ اور اگر ابو بکر کی روح نکل جائے تو پھر ہم تلوار نکال کر کے ہر ایک سے بدلہ لیں گے ابو بکر کی جان کا۔ آپ جانتے ہیں 3 دن تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ اپنے ذوق کے مطابق بات کروں تو یہ کہوں، آج عظمت مصطفیٰ پر لوگوں کو نذرانہ یہ ملتا ہے، اور ابو بکر صدیق نے عظمت مصطفیٰ بیان کی تھی تو ان کو مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، اتنا مارا گیا کہ 3 دن تک بے ہوش رہے۔ جانتے اس کے بعد کیا ہوا؟ خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، اب ہوش آئے گا، تب ہوش آئے گا۔ بالآخر 3 دن کے بعد صدیق اکبر کو ہوش آ ہی گیا، اور جب صدیق اکبر کو ہوش آیا پورا خاندان خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر کے پوچھتا ہے ابو بکر کیسے ہو، ابو بکر کیسے ہو؟ دیکھو عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، عقیدت اس کو کہتے ہیں، پیورٹی اس کو کہتے ہیں، وفا اس کو کہتے ہیں، سچائی اس کو کہتے ہیں، صداقت اس کو کہتے ہیں، مر مٹنے کا جذبہ اس کو کہتے ہیں، فداکاری اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، طبیعت پوچھی جا رہی ہے۔ 3 دن کے بے ہوش کو ہوش میں آنے کے بعد ابو بکر کیسے ہو؟ تو ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، میری خیریت پوچھنے والوں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔